الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتبار فرمایا، اور اللہ نے انہیں اپنا نمائندہ بنایا، اور یہ بات ان کی ذمہ داری قرار پائی کہ وہ مخلوق خدا کو صحیح راہ دکھائیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنی ہی صلاحیتوں کا فرد کیوں نہ ہو، اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ رکھا ہے، اور اسباب کے درجے میں اللہ نے ایک جماعت پیدا کی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک فکرے میں بات پوری کر دی، اور یہ فرمایا کہ وَاخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ، اللہ نے اس جماعت کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے چن لیا۔ اور اللہ تعالی نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوان اور انصار عنایت فرمائے، اور مکہ مکرمہ کی زندگی میں وہ لوگ بہت تھوڑے تھے، اور ایک اکیلا تنہا شخص کھڑا ہوا اور لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا، اور 13 برس محنت کرنے کے بعد بھی لوگ جو ماننے اور چاہنے والے تھے وہ 300 سے زیادہ نہیں ہوئے۔ تعداد میں اختلاف ہے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بعض روایات کے مطابق 40ویں آدمی تھے جو مسلمان ہوئے، اور نہایت قدیم اسلام میں جنہوں نے اسلام قبول کیا 5ویں یا 6 حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھے، اور اسی لیے جب لوگوں نے ان کی نماز پر اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے تک تو میں پورے کل اسلام کا اتنے فیصد رہا، اور اب اہل کوفہ میری نماز پر اعتراض کرتے ہیں، اور اگر سعد کو نماز پڑھنی نہیں آتی اذن ضل سعی، تو پھر ہم نے تو جھک ماری۔ سیکھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے، اور اللہ نے ان لوگوں کو چنا، اور پھر جب یہ ہجرت کر کے پہنچے تو پھر اللہ نے انہیں بڑے امتحان میں ڈالا، اور بدر کا واقعہ پیش آیا، اور بڑی مشکل سے ان لوگوں کو چند ماہ ملے تھے کہ سکھ کا سانس لیں، اور اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جب تم نکل رہے تھے گھر سے
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک گروہ کو ناگوار گزر رہا تھا کہ اب تو کچھ سکھ کا سانس لیا ہے اور اب پھر چلو جہاد کے لیے اور لڑائی کے لیے. اور ان میں وہ ہستی بھی تھی کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پے در پے وار ہوئے ہیں اور خنجر مارے گئے کئی مرتبہ، تو انہوں نے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ خلافت تمہارے پاس. اور انہوں نے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھوڑا ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا حضرت اللہ کی قسم میں خلافت نہیں لوں گا. یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تھے. اور ناگوار گزرا کہ ابھی تو ہجرت ہوئی ہے، ابھی چکی سے پس کے نکلے ہیں اور ابھی پھر جا رہے ہیں. اللہ نے کہا ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ سچائی واضح ہو جائے اور باطل کسی دلیل کی بنا پر اس دنیا سے اکھاڑ دیا جائے. اور اسی لیے بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہتے رہے کہ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آپ ہی کی مدد کرتے ہیں اور اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں. ایاک نستعین، اور اللہ صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہمیشہ اس دعا کو مانگتے رہنا چاہیے، سجدے میں، رکوع میں، سلام پھیرنے سے پہلے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ آپ ہی کی عبادت ہم کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ناز پر فائز تھے، فرمایا کہ اللہم ان شئت لم تعبد، اللہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آئندہ سے آپ کی عبادت نہ ہو اور یہ جماعت پٹ جائے میرے ساتھ، تو اے پروردگار پھر نہ صحیح، پھر نہ صحیح، میں آخری نبی ہوں اور آج میری اس جماعت کو کچھ ہو گیا. اسی لیے یہ لوگ اس امتحان سے واپس جب پلٹے ہیں اور جبریل امین نازل ہوئے اور کہا اللہ کے رسول جو بدر میں آپ کے ساتھ گئے تھے، اللہ نے جھانکا انہیں اور اللہ نے کہا اعملوا ما شئتم، بدر والو جو جی چاہے اب تم زندگی میں کرتے رہو، قد غفرت لکم، ہم ہر طرح سے تمہیں معاف کر چکے. اس لیے جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیوں میں عیب چنتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ان کا پروردگار اس علم کے ساتھ ہے کہ ان لوگوں کی وفات کس چیز پہ ہوگی، کس کس کو خلافت ملے گی، کس کس سے بشری تقاضے سے کیا غلطی ہو سکتی ہے. اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا اور اللہ نے کہا کہ قد غفرت لکم، ہم نے تمہیں معاف کیا. اللہ کا علم اس وقت بھی کائنات کے آخری بچے کے بارے میں ایسے ہی تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. جیسے اللہ کا آج علم ہے ویسے پہلے بھی، اور اللہ کے علم پہ زمانہ نہیں ہے، اللہ سب کچھ جانتا. اور جبریل امین نے کہا کہ اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ بدر والے سارے کے سارے بخشے ہوئے ہیں. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فلاں کے بارے میں آپ غور فرما لیجئے. آپ نے کہا عمر تمہیں پتا نہیں ہے وہ بدر والوں میں سے. اس لیے ان لوگوں کی زندگیوں میں معائب کو نکالنا اور تنقید کا پہلو اختیار کرنا، آدمی سوچے اور دیکھے کہ میری حیثیت کیا ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے. جو بچہ میٹرک میں فزکس پاس نہ کر سکے وہ کہے کہ آئنسٹائن نے بڑا غلط کام کیا، سوائے لطیفے اور ہنسنے کے اور اس بچے کو بے وقوف ماننے کے اور کیا طریقہ ہے. اللہ کے بندے جنہیں خود خدا نے منتخب کیا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ بار بار ان پر پڑتی رہی
اور محبت اور شفقت کے ساتھ بڑھتی رہی، اور ان کے سامنے ان کی لغزشیں ہوئیں، اور اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرتے رہے۔ اور قرآن جن کے بارے میں بار بار کہتا ہے کہ اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہیں جو رشد اور ہدایت کی راہ پہ ہیں، الصادقون، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، والقانتین، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے، والمتصدقین، اور اللہ کی راہ میں پیسے کو خرچ کرنے والے، اور اللہ کے حضور میں رات رات بھر خدا کے سامنے آہوزاری کرنے والے، اور بیت اللہ کا دروازہ کھلوا کر اندر جا کے 2 رکعتوں میں پورا قرآن پاک پڑھنے والے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ۔ کہاں ان کا معیار، اور کہاں آج کوئی آدمی اٹھے جس کو ڈھنگ سے پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا اور انہیں تنقید کا نشانہ بنا۔ خدا کا خوف چاہیے۔ مرنے کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ جس چیز کا حساب دینا پڑے گا وہ زبان ہے، اور یہ قلم دوسری زبان ہے۔ مضامین لکھتے ہیں، میڈیا میں بات کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بات کرتے ہیں، فلاں صحابی فلاں غلطی، فلاں صحابی فلاں غلطی۔ اس کی سب سے بڑی سزا اللہ کی خاموش تلوار بغیر آواز کے چلتی ہے، اور یہ شخص اپنی زندگی میں وہ غلطیاں پھر 10 بار کرتا ہے، اور کوئی اسے سمجھائے تو سمجھتا نہیں، اس لیے کہ مت الٹی ہو جاتی ہے، کھوپڑی الٹی ہو جاتی ہے، عقل کی بات سمجھ میں نہیں آتی، خدا کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ میری جماعت کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے آپ ٹھیٹھ اردو میں ترجمہ کریں تو ہاتھ جوڑ دیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور کہا اللہ اللہ میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے کبھی تقدیر پہ بحث نہ کرنا، اور میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں میرے صحابہ رضی اللہ عنہ پہ تنقید نہ کرنا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جو انہیں اچھا سمجھتا ہے وہ میری وجہ سے اچھا سمجھتا ہے، اور جو انہیں برا سمجھتا ہے وہ میری وجہ سے برا سمجھتا ہے۔ وہ دوسرے الفاظ میں یہ تنقید کرتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہکار، یہ ہیں تمہارے نبی کی صحبت میں رنگے ہوئے، یہ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی تھی، اس لیے بنو امیہ سے ہمیں کیا لینا اور کیا دینا، امویوں سے ہمارے کیا رشتہ داری، اور ہماری کون سے آبا و اجداد کی زمین مار کے بیٹھ گئے۔ یہ اموی جو برسر منبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پہ تنقید کرتے تھے، اس لیے چبھتے ہیں، اور ہم اس لیے ان کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد غالباً حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ، ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، وہاں صحابی رضی اللہ عنہ کا نام غالباً برا رضی اللہ عنہ تھے، آئے اس کے دربار میں، اور یہ عبید اللہ کہتا ہے محمدی کم ہاذا، یہ تمہارا محمدی آیا ہے ٹھگنا۔ یہ ان کا قد چھوٹا ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اس پہ کیا اعتراض؟ اور اس پہ لکھا ہے محدثین نے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے کہ یہ تمہارا محمدی آ گیا ہے ٹھگنا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق یا کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک جملہ کہہ دیا، اور اس جملے سے یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ پہ تنقید کر رہے ہیں۔ امیر المومنین ان کے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ کو بلاؤ، اور فرمایا بلاؤ ادھر سے جو قانون نافذ کرنے کے لیے مقننہ کو، اور نے کہو کہ عبداللہ کی زبان کسی چیز سے پکڑ کے کھینچ دیں تاکہ جو ٹانکا پیچھے حلق میں لگا ہوا ہے یہ اکھڑ جائے اور میرا بیٹا یہ بول نہ سکے۔ لوگ بیچ میں آئے
اور ان کا حضرت اتنی سخت سزا فرمایا تم جانتے نہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پہ تنقید کر رہا ہے، اور اگر میں نے اس کے ساتھ یہ رویہ نہ کیا، اس کی زبان کھل گئی تو باقیوں کو کون بچائے گا، اس کی زبان کھینچ لو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پہ تنقید کرتا ہے۔ یہ محبت کا درجہ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے بالکل آغاز میں بلا لیا کہ کون کون اس مجلس میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں یا نماز پڑھانے تشریف لائے تھے، اور تم لوگوں کو یاد ہے کون کون تھا کہ اشارہ فرمایا تھا میری مسجد یہاں تک اگر بڑھا دی جائے۔ لوگ حاضر ہوئے، ان کا حضرت میں بھی تھا فرمایا مجھے بھی یاد ہے، یہ بتاؤ اشارہ کس جگہ، ان کو اس جگہ تک کیا تھا۔ میں سب سے پہلا کام یہ کرو اس مسجد کی دیوار کو ہٹاؤ، اور جو ان کی خاطر مبارک میں آیا تھا، جو ان کا خیال تھا اس کے مطابق یہاں دیوار لگاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشہ صورت پوری ہونی چاہیے۔ یہ ایک صحابی اور ایک رسولی کا معاملہ نہیں، یہ ایک امتی اور نبی ہی کا معاملہ نہیں، اور یہ قریش کے ایک فرد کا دوسرے فرد کا معاملہ بھی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹے اور بڑے کا بھی معاملہ ہے کہ ادب اور احترام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں رچ بس کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اپنے بڑوں کا ادب، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم البرکۃ مع اکابرکم، لوگوں برکتیں تو بس تمہارے بڑوں کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، احنف ابن قیس ہیں، کون ہے بخاری میں ہے دیکھ لینا، انہوں نے کہا کبھی ایسے نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا ہوں اور ایک بار بھی تو زندگی میں ایسے نہیں ہوا کہ مجھے دیکھ کے وہ ہنسنا پڑے ہوں۔ ان کی شفقتیں میرے حال پہ ایسی دی، کسی حالت میں ہوں مجھے دیکھ لیا ہنس پڑے، مسکرائے۔ اور میں اپنے قبیلے کے ساتھ آیا تھا اسلام قبول کرنے، اور راستے میں راستہ بھر یہ سوچتا رہا کہ جب زیارت ہوگی تو یہ عرض کروں گا، یہ عرض کروں گا، یہ عرض کروں گا۔ لوگ کیا جانے اس باپ کو جنہوں نے زندگی میں محبت کی تپش نہیں دیکھی اور اپنے محبوب کا ہجر نہیں دیکھا، اور چاہنے والوں نے اپنے محبوب سے دوری محسوس نہیں کی، انہیں کیا پتا اس چیز کا۔ کہتے تھے سارے راستے سوچتا رہا یہ کہوں گا، یہ کہوں گا، یہ کہوں گا۔ جب بیٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو میں نے بولنا شروع کیا، مجھے دیکھ کے ہنستے رہے، اور پھر ایک موقع پہ فرمایا کہ تمہارے ساتھ کچھ بڑے بھی آئے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ ہمارے قبیلے کے بڑے ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ بڑے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر ایسے کرو بڑوں کو پہلے بولنے دو۔ ماں زجر ہے نہیں، کبھی نہیں ڈانٹا، اصلاح فرما دی۔ اس لیے یہ جتنے بے ادب ہیں یہ سارے بے ادبوں کا ایک ہی ہے بس کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی دشمنی اور انہیں برا کہنا، چاہے وہ جو اپنے ائمہ کی، جو تابعین تبع تابعین کے بھی بعد آنے والے، ان کی معصومیت کے قائل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت میں رہے ہیں ان کے گناہگار ہونے کے قائل، اور چاہے وہ وہابیت کی تحریک ہو جو پہلے اٹھائی گئی، انہوں نے کوئی چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نہیں رہنے دی۔ امت نے اس گھر کی حفاظت کی جس گھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے اسلام قبول کیا تھا۔ تابعین تبع تابعین، اس کے بعد کا دور بنو عباس، بنو امیہ کا دور، بنو عباس کا 650 سال کا دور، 1300 سال اس گھر کو، اس کو صرف اتنا کیا کہ ملکہ خیزران نے مسجد بنوا دی تھی۔ اس سے کہا امیر المومنین عمر یہاں آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، اس کی مسجد بنا دو تاکہ امیر المومنین کو ثواب ملتا رہے۔ 1925 میں ابن سعود نے وہابیت کے انقلاب میں اس مسجد ہی کو مسمار کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں کیا وہابی اور کیا دوسرے سب برابر۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو،
یہ امت کو ٹکڑے ٹکڑے جو کر دیے نا اس وہابیت کی تحریک نے، بیت لیے، نوعمر لڑکے، داڑیاں آئی نہیں، عقل ہے نہیں، پڑھے لکھے ہیں نہیں، جاہل پرلے درجے کے اختیار مل گیا. ہائے افسوس ان اہل علم پہ جن کا حکمران کوئی بدماش، ظالم اور زبان کا غیر محتاط حکمران بن جائے. وہ اہل علم کیا کرتے؟ مدینہ منورہ میں خانقاہیں بالکل مسمار کر دی گئی، چھوٹے چھوٹے لڑکے، اور ایک نہیں بس دو دو کی جوڑی، اتنے بچے کہ اگر ایک آدمی آگے سے مارنا دفاع کرنا چاہے تو نہ کر سکے، دو دو کی جوڑی، جس کو دیکھتے تھے بیت سے مارتے تھے، پیٹتے تھے، یہ نہ کرو، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا گھر اڑا دیا، جگہ اڑا دی، ساری مسجد ہی ختم کر دی. یہ جو جرول کی جگہ اب جو ایکسپینڈ اسے کیا ہے حرم شریف کو، بہت بڑی توسیع کی شاہ عبداللہ نے. وہ جگہ جو ہے یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں رہی ہیں. حجاج ابن یوسف نے جب اپنے دور میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا قتل کروایا تھا تو یہاں یہ قبریں بنی تھیں. ساری تاریخ میں آتا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر لوگوں کی دعا قبول ہوتی تھی، اور ابن سعود نے سب مسمار کروا دی کہ کوئی دعا نہیں، مسجد میں جا کے مانگو. اللہ ہی سے فریاد ہے کہ جاہل آدمی کو جب اختیار مل جائے تو اس نے سارے آثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مٹا دیے کہ کئی صحابہ رضی اللہ عنہ کی کوئی چیز باقی نہ رہ جائے. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کے دین کو سنبھالا، خدا کے دین کے پہلے گواہ. حتیٰ کہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم یہ لوگ ایماندار نہیں تھے تو اس قرآن کا کیا اعتبار ہے؟ یہ قرآن انہی کی گواہی سے ہے نا، انہوں نے وہی نازل ہوتے دیکھا تھا. وہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یوں گواہی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا. یہ سب خرابی کی ایک جڑ ہے. اور یاد رکھو یہ جڑ جس شخص، فرد اور معاشرے میں آتی ہے اس کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا. لکھ لو جا کر گھر میں، ایک جڑ ہے اور وہ یہ ہے کہ اعتراض کرنا. بس جو چیز سمجھ میں نہیں آئی اس پہ اعتراض، جو چیز سمجھ میں نہیں آئی اس پہ اعتراض، مولوی صاحب پہ اعتراض، باپ پہ اعتراض، دادا کے کام پہ اعتراض. یہ اعتراض بڑھتے بڑھتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ اعتراض، عمر رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کہ 20 تراویح کی عمر نے مقرر کر دی، معاذ اللہ استغفر اللہ، بدعتی ہو گیا تھا. عثمان پہ اعتراض، فلاں پہ اعتراض. اسی لیے جب مکہ مکرمہ میں حرم کی توسیع ہوئی ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا گراؤ اس دیوار کو، اور حاجی زیادہ ہو گئے اور بیت اللہ کو بڑا کرو. لوگوں کے گھر جب گرائے گئے تو لوگوں نے کہا امیر المومنین ہم اپنی جگہ نہیں دیں گے. انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو نہ دینے والے؟ یہ تو کعبۃ اللہ جب بنا تھا تو کعبہ کا صحن یہ تھا، تمہارے آباء و اجداد نے جبرن قبضہ اس پہ کیا ہے. میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے، اور زیادہ سے زیادہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس ناجائز قبضے کو ختم کرواؤں اور پیسے دے دوں، ورنہ اگر میں پیسے بھی نہ دوں تو مجھے کون روکے گا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پھر آئے، انہوں نے توسیع جب کروائی تو لوگ عدالت میں چلے گئے، امیر المومنین عدالت میں پیش ہوئے اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا یہی کام عمر نے کیا تھا تو اس وقت تم لوگ عدالت میں کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ عمر ڈنڈا رکھتے تھے ہاتھ میں، میرے خلاف اس لیے آ گئے ہو کہ میں نرم دل آدمی ہوں اور میں ہر ایک کو معاف کر دیتا ہوں، مگر میں خدا کا گھر بڑھا کر رہوں گا، حاجیوں کو تنگی ہے، یہ بیت اللہ کا صحن ہے، بیت اللہ کی جگہ ہے، تم لوگوں کے آباء و اجداد نے قبضہ کر دیا تھا اور میں عمر رضی اللہ عنہ بولے تھے اور میں بولتا نہیں ہوں. اس وجہ سے یہ اعتراض اصل ہے جو انسان کو تباہ کر دیتا. بچے کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بڑے کا کام کیا ہے. ہوتے ہوتے یہ اعتراض بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا. اسی لیے ہم نے تہیہ کیا تھا 1.5 برس قبل کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں، مگر مسئلہ یہ ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت ابھی ابراہیم علیہ السلام پہ پہنچے، بیچ میں کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے ایسی. اور پھر یہی اعتراض کی جڑ ہے جو دہریہ اللہ پر کرتا ہے. اللہ نے یہ کیوں کر دیا، اللہ نے یہ کیوں کر دیا. ایک دہریہ ملا اور کہنے لگا
کہ خدا کے کاموں میں کبھی کوئی حکمت ہے؟ ہم نے کہا تو آپ فرمائیے. کہنے لگے اتنے تارے آسمان پہ رات کو آپ دیکھیں، اس کے نقش و نگار بنا دیتا، گل بوٹے بنا دیتا، کتنے خوبصورت لگتے. ایسی ہی فضا میں سارے تارے بکھیر دیے، اللہ کو یہ کیا سوجھی تھی؟ تو ہم نے کہا بھی اللہ تو ہے ہی نہیں، اللہ تو ہے ہی نہیں، پھر یہ کیا کریں؟ اب چپ ہو گئے، اس لیے کہ ہمیں پتا تھا کہ خدا ہے نہیں. اور داڑھ میں گردے میں تکلیف ہوئی اور ہائے مصعب دعا. میں نے کہا دعا کس سے مانگی؟ اللہ تو ہے ہی نہیں. بس اتنی تھی. اس لیے اعتراض سے زبان بند رکھے. معروم نے اسی لیے مثنوی میں بار بار کہتے ہیں کہ گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر، لکھنے میں شعر درندہ اور شیر دودھ ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے. کار پاکاں اس قیاسے خود مگیر. لیکن پاک لوگ اللہ کے بندے جو کام کرتے ہیں نا، یہ نہ سمجھا کرو کہ ہم بھی یہ کرتے ہیں تو وہ بھی یہی کرتے تھے. دیکھنے میں کام ایک ہے، لیکن ان کی نیتیں، ان کے ارادے، اللہ کی حکمتیں جو ان کے ذریعے نافذ ہوئی وہ کچھ اور بات ہے، تمہاری بات اور ہے. اس لیے اعتراض کی بجائے تسلیم کا رویہ اختیار کرے. اللہ تعالیٰ توفیق بخشے.